अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अब सियासी हिकमत अमली भी तब्दील होती दिखाई दे रही है और एक नया सियासी सफ़र शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानिब प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन PTI को मुज़ाकरात की दोबारा पेशकश की है, तो वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। इतलात ये सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस मरतबा किसी हद तक नरमी जाहिर की गई है, आमादगी जाहिर की गई है कि वो हुकूमत का हिस्सा आने वाले दिनों में बन सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर हुकूमत PTI और पीपल्स पार्टी के ऊपर काम कर रही है, वहीं पर मौलाना फजल रहमान अचानक हुकूमत पर बरस पड़े हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह 2018 के अंदर हुकूमत बनी थी, जिस तरह धांधली हुई थी, उसी तरह ही 2024 के इंतखाबात हुए, हमने 2018 वाली हुकूमत को नहीं चलने दिया और 2024 वाली हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे। ये माजरा है क्या मौलाना साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठने को तैयार हैं? और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अचानक दोबारा एक बड़े एक सियासी लीडर की एंट्री हुई है और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अचानक साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के घर पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी एक तवील रफाकत रही, लेकिन राहें जुदा हो गई थी और लगता नहीं था कि चौधरी निसार अली खान दोबारा नून लीग में वापस आएंगे, बिलखुसूस जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद और उसके साथ मरीम नवाज साहबा को जिस तरीके से साथ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का तशवीश का इजहार किया, तो रास्ते तकरीबन राहें जुदा हो चुकी थी। लेकिन अब दोबारा उनकी वापसी की बात हो रही है, वो सियासत में दोबारा किरदार अदा करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। मुमकिन तौर के ऊपर उनके मकासद हैं क्या जो निसार अली खान साहब को दोबारा सियासत में लाने के लिए नून लीग क्या उनसे कोई खास टास्क हासिल करना चाहती है या क्या पसी पर्दा मकासद है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सवात में दिल दहला देने वाक़े के बाद KP हुकूमत ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ़ है। क्या हुक्मरान इत्तेहाद इस तनाज़ुर के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर आने वाले दिनों में KP हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी करने की तैयारी कर चुके हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि इजराइल जिसे ईरानी मिसाइलों के नतीजे में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उनकी स्टॉक चेंज तबाह होकर रह गई, सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका, 18,000 से ज़्यादा इजरायली मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इसराइल एक मरतबा फिर असला इकट्ठा कर रहा है। वो ईरान समेत मुशरिक वस्ता के अंदर क्या नया खेल खेलने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार साहब, जबकि जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब, और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मशरिक़ वस्ता के एक्सपर्ट्स हैं काशिफ अली साहब, वो हमें प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इख्तियार वली खान साहब से। इख्तियार वली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब, मखसूस नशिस्तें अब मिल चुकी कौमी असम्बली के अंदर, तो वाज़ेह है आपके 2 तिहाई अक्सरियत, सेनेट की में भी 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद अब पुरुम्मीद है। लेकिन सियासी मंजरनामा बड़ा तेज़ी के साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, हुकूमत का अंदाज, एतमाद सब कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक ही PTI को दोबारा एक जाने मुज़ाकरात की पेशकश की गई, पीपल्स पार्टी को कहा कि हुकूमत में आ जाएं, सुने पीपल्स पार्टी ने कोई ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक बड़ी डेवलपमेंट देखी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार अली खान साहब के घर गए, उनसे जाके मुलाकात की और उनसे कहा कि आप दोबारा सियासत में वापस आएं। ये आने वाले दिनों में दोबारा कोई नई सियासी सफबंदियां हो रही हैं, होने क्या जा रहा है? चौधरी निसार अली खान साहब हमारे वो बाजू हैं जो गले में होते हैं, जो जख्मी भी हो जाता है तो गले में ही होता है। चौधरी निसार साहब जो थे वो जमात से अलग होकर वो किसी दूसरी जमात में नहीं गए थे, वो किसी एंटी स्टेट पार्टी में नहीं बैठे थे। हालांकि PTI ने बड़े डोरे डाले उन पर जी, एग्जैक्टली, और बड़े उनको दावतें दी, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि किसी ने उनको स्पेयर नहीं किया, हर बंदे ने उनको कहा कि हमारे साथ आ जाएं। लेकिन नवाज शरीफ से या मुस्लिम लीग नून से एक साइड पर होकर वो कहीं नहीं गए। वो कह लें कि उन्होंने फॉर सम टाइम, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड वो एक रिटायरमेंट सी ली थी, या वो आराम कर रहे थे, या वो डिसंगेज हो गए थे। तो सुबह का लोटा अगर भूला, अगर शाम को घर लौटा जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर माजरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इख्तियार वली खान साहब। यहाँ पर भूला हुआ वापस नहीं लौटा, जो जिससे मुतल्लिक कंसर्न उन्होंने शो किए थे, जिनसे नाराजगियों का इजहार किया था, वो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चल के जाना पड़ा खुद उनके घर। तो लगता है कि नून लीग को, जो अगरचे कि आपका पिंडी का किला महफूज है, आप हर लिहाज से कंफर्टेबल हैं, ना कोई ऐसी जरूरत पेश आई है या कुछ कहीं कोई दबाव ऐसा है कि चौधरी निसार साहब जो हार्ड लाइनर थे उनको लेना है वापस, तो उनको चल के जाना पड़ा।
جی ہارڈ لائنر وہ جب تھے وہ اس وقت تھے جب شروع میں انہوں نے کوئی بات کی تھی، میرے خیال میں اس کے بعد انہوں نے کوئی لب کشائی کی نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم جب کسی کے گھر جاتا ہے تو اس سے پہلے ٹریک 2-3 کی ڈپلومیسی وغیرہ ہو چکی ہوتی ہے، اس سے ٹھیک. پہلے گفت و شنید ہو چکی ہوتی ہے، ڈسکشنز ہو چکی ہوتی ہیں، چیزوں کو ڈسکس کیا جا چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم وہاں پر جاتے ہیں. صرف نکات حالانکہ کشائی جیسے اب آپ ہوئی نے ہے. کہا کہ ہمیں جی، تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں اور بات چیت ہوئی تھی جس میں کچھ ساتھیوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا جماعت کے. بالکل ٹھیک. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ اور اس کی امپلیکیشنز اور بالخصوص آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر لازمی آپ سے بات کروں گا. کلاس صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب کے مزاج، سیاست، ان کی پولیٹیکل اپروچ، ان کے ٹریک ریکارڈ سے بہت بخوبی آپ واقف ہیں اور بہت لکھا اس کے اوپر آپ نے. جو چودھری نثار علی خان صاحب لائن لے چکے تھے اور کہیں اور میاں نواز شریف کی جو ایک پرسنالٹی ہے جس طریقے سے دوریاں آ چکی تھیں، ممکن نہیں دکھائی دیتا تھا. اگرچہ کہ کافی عرصے سے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں کوشش جاری تھی کہ کہیں نہ کہیں چوہے صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کیا جائے، ایکٹیو کیا جائے. مختلف جگہوں پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ملاقات کا ماجرا بھی سامنے آیا. پی ٹی آئی کے ساتھ تو بہت سے راؤنڈ ہوئے. کیوں ایسی وجہ کوئی پیش آئی نون لیگ کو کہ دوبارہ انہوں نے چودھری نثار صاحب کو ویلکم کیا؟ شہباز شریف صاحب چل کر گئے. اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے تھوڑی سی اسٹف ہے، مطلب وہ کمفرٹیبل دکھائی نہیں دے رہے تھے جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے. چودھری نثار صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جس ٹائم کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے تو یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس ملاقات کو؟ جی، یہ بڑا جیسے آپ نے کہا ہے بڑا ایک اہم بریک تھرو ہے نواز لیگ میں چودھری نثار علی خان صاحب میں. باڈی لینگویج کی آپ نے بات کی، دونوں کی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بھی وہ لگ رہے ہیں تھوڑا سا ایک بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو اس چودھری نثار علی خان صاحب بھی کوئی اتنے زیادہ ایک ہوتے ہیں نا اوور ویلمنگ ہوتا ہے، جیسے بندہ پرائم منسٹر ہمارے گھر پہ آئے ہیں اور ایک طرح کے چودھری نثار علی خان صاحب دوبارہ خبروں میں آئے ہیں. ایک اس میں سے 1 سال گزر گیا الیکشن بھی وہ نہیں جیت سکے تھے. پچھلا الیکشن تھا وہ بھی کوئی ایسا کوئی نہیں تھے. سو پالیٹکس سے وہ چلے گئے تھے اور ایک طرح کے اس میں تھے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں ایسولیشن کا شکار تھے. اس ایسولیشن سے باہر نکلے ہیں. آج ہم سارے گفتگو کر رہے ہیں. سو چوہے صاحب بھی اتنے کوئی زیادہ مجھے تو کوئی ایکسائٹیڈ بہت اوور ایکسائٹیڈ نہیں ملے تھے، اور نہ جیسے آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب اس پہ ملے. اب آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی، آپ نے کہا کہ اس وقت ان کو ضرورت نہیں ہے نواز لیگ کو، بڑی کمفرٹیبل ہے ہر حوالے سے کمفرٹیبل ہے. سو انہیں چودھری نثار علی خان صاحب کی ایسا سچ کوئی بہت زیادہ میرا نہیں خیال ہے کوئی ضرورت ہو، کوئی پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، کوئی جلسہ جلوس چاہیے، کوئی پریس کانفرنس چاہیے، یا مخالفین کا کوئی نعت کا بند کرنا ہو تو چوہے صاحب آئیں گے اور وہ ساری چیزیں کریں گے. ان کو ضرورت نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب ان سے کیوں ملنے گئے ہیں؟ کیا محض اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے پرانے کامریڈ تھے، یا جو بات ابھی انہوں نے اختیار ولی صاحب نے بڑی اچھی کی ہے اور یہ بات ان کو کریڈٹ دینا چاہیے چودھری انہوں نثار علی خان صاحب کو، جو جوید ہاشمی صاحب لائن ڈرا نہیں رکھ سکے. میرا یہ خیال ہے اگر ان دونوں کو کمپیریزن کریں تو اس جوید ہاشمی صاحب اور ان چودھری نثار علی خان صاحب کا دونوں بڑے اسٹارورٹ تھے، بڑے ہیوی ویٹ سے. سو چودھری نثار علی خان صاحب نے وہ اپنی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ، ایک تلوں کا خیال رکھا. وہ اگر اس میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے، حالانکہ میجر عامر صاحب کے گھر پہ بڑی کوشش کی تھی عمران خان نے کہ ان کو شامل کرے ہر قسم. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب میرے ان سے تعلق رہا ہے، کل کو آپ سٹیج پہ گالیاں دیں گے ان کو نواز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو، تو یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے. انہوں نے نہیں گئے، الیکشن ہار گئے، جو بھی ہوا انہوں نے ہار قبول کر لی، لیکن وہ شریف خاندان کو بیٹھ کے سٹیج سے گالیاں بھی انہوں نے نہیں سنی. اس کے مقابلے میں جو انہوں نے کام کیا اور چپ رہے، ان کے مقابلے جوید ہاشمی صاحب معذرت کے ساتھ سن لیتے ہیں، بڑے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بڑے جلدی وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. جوید ہاشمی صاحب وہ لائن نہیں ڈرا رکھ سکے. بالکل ٹھیک. بڑا قد تھا، میں یہ سمجھتا ہوں بڑا قد تھا، بڑا نام تھا ہاشمی صاحب کا. وہ آتے جاتے رہے، انہوں نے گرمیاں کسی جماعت میں گزارتے ہیں، سردیاں کسی جماعت میں جا کے گزارتے ہیں، اور پھر کبھی نون لیگ تو کبھی خان صاحب تو کبھی سو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پرانی کامریڈ شپ کے نام پر وہ ضرور گئے ہوں گے. باقی اس وقت کوئی ایس سچ کوئی اندر سے خبر کوئی بڑی نکل ہے تو مجھے نہیں پتا. میں بھی آپ سے واپس آتا ہوں، بڑی ضرورت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کیا ممکن طور پر ضرورت پیش آ سکتی ہے. دوبارہ آپ کی طرف واپس آتا ہوں. اختیار ولی خان صاحب، کلاس صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا جو نثار علی خان صاحب کی ڈیفرنسز رہے نواز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، اور وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتے رہے. تو اب جو شہباز شریف صاحب چل کے گئے ڈیفینیٹلی وہ پارٹی قائد سے بڑے بھائی کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیا ہوگا. تو جو آپ نے کہا نا ایسے معاملات ہونے سے پہلے ٹریک 1 2 3 ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان ٹریک 1 2 3 کے اندر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہو چکا ہے، ان کے کنسرن ختم ہو گئے، وہ بھی آن بورڈ ہیں. اور بالخصوص جب آگے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل ہونے کا دوبارہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور چودھری نثار صاحب کا بڑا سخت ایک موقف رہا ہے پیپلز پارٹی سے متعلق، تو یہ کمبینیشن کیسا رہے گا؟
देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो वक्त आप भूल जाएं कि कभी उनका पीपल्स पार्टी के मुतालिक उनका कोई मौकफ रहा है, या वो बड़ा सख्त था, या वो नरम था, या उसमें लचक था या नहीं था, वो एक अलग बात है. ठीक है. But this much I am sure and I can say very loud and clear, very confidently कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर वो कोई काम नहीं करते. ना वो जा सकते हैं, ना वो गए हैं, वो न जाएंगे. वो ऐसे भाई हैं कि वो, उन्होंने कितनी बार पता नहीं पाकिस्तान की प्रीमियरशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ दिया था अपने भाई की मर्जी के बगैर, मंशा के बगैर, वो उन्होंने नहीं ली. तो मुझे नहीं लगता. हाँ, कलासरा साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया कि जोड़ दिया इस बात को इसके साथ कि जावेद हाशमी भी थे, लेकिन उन्होंने वो सर्टन एक जो ग्राफ था, वो लिमिटेशन का एक उसका एक पैराया था, वो उसको मेंटेन नहीं रख सके. जी. शेख रशीद इज द सेम केस, वो उसको मेंटेन नहीं कर रहे. वो उन्होंने जाके वही लैंग्वेज अपनाई जो कभी यहाँ खड़े होकर वो दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे. तो मेरे ख्याल में इसीलिए उनके लिए कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि वो कभी दोबारा आएंगे या पार्टी ज्वाइन करेंगे. या जावेद हाशमी साहब को मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं इस जमात से वाबस्तगी के मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 3 डिकेड्स गुजर गए, मैंने तो सबको बड़ा करीब से देखा है. जावेद हाशमी साहब के लिए जो मोहब्बत, जो तौकीर और वकार और इज्जत नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों रखते थे, वो बड़ा मिसाली था. लेकिन वो भी उन चीजों को संभाल नहीं सके. हमें इस वक्त चौधरी निसार साहब, ऐसी कौन सी हेल्प है जो हुकूमत मुश्किल में है या मुस्लिम लीग नून मुश्किल में है, वो हमारी कोई मदद करते. लेकिन ये शरीफ खानदान की और शरीफ बरादरान की, ये उनका तुर्रा है कि वो इज्जतदार लोगों को, वफादार साथियों को, और जो बेलोस दोस्त होते हैं, कॉमरेड्स होते हैं, वो इनको इज्जत देना जानते हैं. बिल्कुल ठीक. जी, इख्तियार वली खान साहब साथ रहिए, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ. कला साहब, हुकूमत ने सफारती, सियासी और मौशी सतह के ऊपर बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़ी पुरएतमाद है, आगे बढ़ना चाहती है. पीटीआई का एक पीटीआई की शेप में एक पोलिटिकल क्राइसिस मौजूद है. गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर उसको हल करना चाहते हैं. पीटीआई को रिसेंटली उन्होंने दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश भी की. बानी पीटीआई किसी बात के ऊपर नहीं आ पा रहे, मफाहमत के लिहाज से, सियासी डायलॉग के हवाले से. लेकिन हम समझते हैं, जो हम माज़ी करीब में देखते भी रहे, 2014 का धरना हो, चौधरी निसार अली खान साहब इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त राब्ते में थे, उनको कहीं अकोमोडेट करते थे, उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे. उसके बाद भी आपस में तल्लुकात रहे. तो दोनों का एक रिलेशन जो है, इमरान खान का और चौधरी निसार अली खान साहब का, एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन है. गवर्नमेंट पोलिटिकल मामला को हल करना चाहती है. चौधरी निसार अली खान साहब दोबारा वापस आ रहे हैं, सियासत दोबारा सियासी मैदान में मुतहरिक हो जा रहे हैं. क्या इमरान खान साहब के साथ जो उनके ताल्लुक है, जो उनका वेटेज है, क्या गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करके इमरान खान साहब के मामले को, पीटीआई के मामले को हल करने का रास्ता निकाल सकती है चौधरी निसार अली खान साहब के तवस्सुत से? यही ऑप्शन ये बहुत ज़्यादा फार फेच्ड है. अच्छा, जो आप ये बात कह रहे हैं, दोनों चीज़ें मुझे तो इसमें नहीं लग रही. एक तो ये बात है, आपने कहा कि चौधरी निसार अली खान साहब दोबारा मुतहरिक हो रहे, अभी येट टू बी सीन कि वैसे मिलने गए थे, वैसे कटसी कॉल थी, पुराने दोस्त हैं, कॉमरेड हैं, वैसे गए थे. फूलों गुलदस्ता तो एक्सेप्ट कर लिया. चलो वो अच्छी बात है. वो किसी के घर आप जाते हैं, जैसे इख्तियार वली साहब कह रहे, तो किसी को पता होता है somebody is coming at my home, तो फूलों का गुलदस्ता. आप ये तो नहीं कह सकते ना कि साथ में कि आप वज़ीर आज़म साहब आए हैं. इतनी कटसी तो, जितनी आपका कोई बदतरीन भी मुखालफ हो तो घर पे अगर आप कोई आया हुआ, तो इतनी कटसी तो आप एक्सटेंड करते हैं, और करनी भी चाहिए, नंबर 1. दूसरी बात, अभी मुझे नहीं लग रहा कि चौधरी निसार अली खान साहब के मुतहरिक होंगे. आई डाउट. मुझे नहीं लग रहा कि चौधरी साहब को अपने इस मौजूदा डिस्पेंसेशन में अपनी कोई ऐसा कोई यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही. वो क्या करेंगे? वो कोई आके शहबाज शरीफ साहब के कोई एडवाइज़र लग जाएंगे, विच आई डाउट. वो तो आपको पता, जब शाहिद खकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने बड़ा जोर लगाया था कि आप मेरे यहाँ कैबिनेट वजीर बने. उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, मैं तो आपके वाले साहब जो थे उसमें अगेन जो खकान अब्बासी साहब थे 85 की जुनैजी वाली असम्बली में, हम तो इकट्ठे थे वहाँ पे कैबिनेट में थे, तो अब मैं उनके बेटे का जाके वजीर बनूँ. सो चौधरी साहब की बात चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जो वह चीज़ विच इज़ वेरी रेयर कि उन्होंने वजीर नहीं बने थे कोई शाहिद खकान अब्बासी साहब की इसमें वजारत में कि जूनियर हैं, मेरी तरह के हैं, मैं इनका जाके वजीर लग जाऊँ. सेम गोज़ फॉर शहबाज शरीफ साहब. वो नवाज शरीफ साहब के तो वजीर लग जाते, सपोज लगे भी सही जी. वो शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी कैबिनेट में नीचे बैठ के वजीर नहीं लगेंगे, ना कोई ओहदा लेंगे. दैट्स माई रीडिंग अबाउट चौधरी निसार अली खान साहब, नोइंग हिम अ बिट. चौधरी साहब को भी अपना एक पता ना स्टाइल तो है ना, उस स्टाइल से वो नीचे वो नहीं आएंगे. इसी की वजह से वो पॉलिटिक्स से निकल गए, दूर हो गए, इलेक्शन हार गए, लेकिन सर्टेन चीज़ों पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया. वापस आता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक नाजरीन। इख्तियार वली खान साहब, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आपके गवर्नमेंट के अतमाद में तो बड़ा इजाफा हुआ डेफिनेटली, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आज दोबारा गर्जे बरसे हैं। वो कहते हैं कि जो 2018 में हुआ 2024 में भी वही हुआ, उस हुकूमत को भी हमने नहीं चलने दिया था, इनको भी नहीं चलने देंगे। और पीटीआई जो आजकल एक काफ़ी ट्रबल में है, उनका सारा निसार इस बात के ऊपर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी न किसी तरीके से मनाएं, दोबारा अपने अपोजिशन इत्तेहाद में लेके आएँ। दूसरी जानिब केपीके के अंदर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इतलात जारी की सफ बंदी हो रही है और मुमकिन तौर के ऊपर अगर ज़रूरत पेश आई तो उनको घर भेजा जा सकता है। अब वहाँ पर सिचुएशन तब्दील हो रही है। गवर्नेंस के जो हालात है वो सबके सामने, जो कुछ सवात के अंदर हुआ, करप्शन की हर दूसरे दिन एक से नया स्कैंडल सामने आ रहा है। किस तरह देख रहे हैं इस नई सियासी सफ़र को, हुक्मरान इत्तेहाद को, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से? एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आज का जलसा है 29 जून का, वो उन्होंने पहले से अनाउंस कर रखा था और उनका एक ही मुतालबा है कि मेरा मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो गया था। और खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट अगर चोरी हो जाए तो वो किसके पास है? मींस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। उनका जलसा इसके लिए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद न कभी हुआ है और ना आज होगा और ना कभी मुस्तकबिल में होगा। ठीक, उसकी एक सर्टन बड़ी ही एक मजबूत दलील है जो मैं अभी बताना जरूरी नहीं समझता। ये कभी भी ये इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये होगा नहीं। ठीक, ये ऐसा ही होगा जैसे नेतन्याहू और शेख अब्बास का उसका कोई इत्तेहाद हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये होगा नहीं कभी। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, तो यहाँ पर नंबर गेम जो है डेफिनेटली उसमें चेंज आ गई है। जो अपोजिशन की तादाद थी वो पहले कोई 22-23 लोगों पर थी, वो चली गई है, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा थी, वो चली गई है 53 पर। ठीक, और जो तादाद है पीटीआई के लोगों की या आजाद लोगों की, इस वक्त अली अमीन के मैं कहूंगा जो उसके साथ ग्रुप इकट्ठा, वो 93 है। तो इसमें और जो अली अमीन का जो हुकूमत है, जो पीटीआई को हम कहते हैं कि वो एक ग्रुप है, उसमें 3 फिक्शन है, 3। और उसमें एक फिक्शन ऐसा है जो न इमरान के साथ है और न अली अमीन के साथ है। ठीक, और वो फिक्शन दिन ब दिन उसका जो साइज है, जो हुजम है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो इमरान वाला फिक्शन है, पक्का वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। पॉलिसियों से, उनकी पॉलिसियों से वो नाला हो चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं कि आए रोज इस्लामाबाद पर चढ़ाई, आए रोज एहतजाज, आए रोज तहरीकें चलाओ, और खुद ये लोग पैसे बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, गवर्नेंस कहीं नहीं है, नया पख्तूनख्वा कहीं नहीं है, कोई तरक्की नहीं होती, कोई जॉब्स नहीं, 50 लाख घर दिखाई नहीं देते, 1 करोड़ नौकरियां नहीं है, गवर्नर हाउसेस पर बुलडोजर नहीं पूरे। तो ऐसे हालात में वो लोग जो है वो तंग आ चुके हैं और वो भी अब तब्दीली के अंदर एक तब्दीली चाहते हैं। तो अगर वो ग्रुप, हम नहीं गिराएंगे अली अमीन की हुकूमत को, वी डोंट बिलीव, लेकिन अगर इनसे अपनी हुकूमत नहीं संभाली गई, ये गिर गई, तो फिर हम अपनी हुकूमत बनाने पर जरूर सोचेंगे, फिर ये हमारा राइट बनता है। बिल्कुल ठीक। इख्तियार वली खान साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। क्लास साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। क्लास साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट के पी 12 साल हो चुके, बहुत से करप्शन स्कैंडल भी आए, चलें ठीक है, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा दावा था शफाफियत का, गुड गवर्नेंस का, उसकी एग्जाम्पल हमने देखी सवात के अंदर। पिछले सालों में भी वहाँ पर कोस्तान में और सवात के इलाकों में ऐसे हादसा होते रहे, लेकिन ये वाक़या भी दिल दहला देने वाला था। 1.5-2 घंटे तक के पी गवर्नमेंट, ज़िले इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकी। और ये गवर्नेंस के जो दावे थे, वसाइल की कमी नहीं है। अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं कि सरप्लस बजट है। वजह क्या है कि पीटीआई अपने मैंडेट से बरक्स वहाँ कुछ कर नहीं सकी, और सवात के अंदर जो इनका गढ़ तस्वुर किया जाता रहा है, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, पीटीआई की गवर्नमेंट के सिवाय हुकूमत के खिलाफ वहाँ पर नारे लग गए, हुकूमत के खिलाफ नारे लग गए, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफा के तलब करने के वहाँ पर नारे लग गए। क्यों इनकी नाकामी है वहाँ पर? ये बड़ा अहम सवाल है। सवात के लोगों को उनके खिलाफ भी मुजाहरे करने चाहिए, बिकॉज के उनके रोज़ी रोटी है। बाहर से जो स्याह आता है, वो सारा साल की उनकी जो 3 महीने का इनका वो होता है, एक सीज़न होता है। बेचारे होटल्स हैं वहाँ पे वर्कर हैं, लोग हैं, उनका सियाहत से ही ज़्यादा उनसे रिलेटेड है। उनको तो ज़्यादा इन चीज़ों में सेंसिटिव होना चाहिए कि जो बाहर से स्याह आता है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ तक देख लें, इंडिया ने अपने स्याहों के नाम पर
ان کے 24 کے قریب ان کے سیاح وہاں جو مارے گئے تھے پہلگام میں، انہوں نے پوری جنگ چھیڑ لی پاکستان کے ساتھ، اسی وجہ سے کہ ہمارا وہ سیاحت کا علاقہ ہے اور اس کے بعد وہاں پہ لوگ نہیں جائیں گے اور بڑی افیکٹ ہوگی. ہمارے یہاں پہ 18 بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی وہ آ رہی ہیں چیزیں. سو آپ لوگوں کو تو زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو زیادہ اس پہ اپنی حکومتوں پہ، ضلعی انتظامیہ پہ، اپنے منسٹرز پہ، پلس اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور سوات کے لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں، دے آر ویری آنریبل پیپل، آئی مسٹ سے. اب یہ چیزیں آنے کے جو ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ وہ دریا کے اندر بنا رہے ہیں. جی بالکل. اس میں کچھ وزیروں کا، کچھ ایم پیز کا وہ سمجھتے ہیں باقاعدہ ٹھیکے لے کے دیتے ہیں، وہاں پہ پیسہ چلتا ہے. آپ نے ہر سال ہم دیکھتے ہیں 2-4 سال پہلے بھی اسی طرح فلڈ آئے تھے اور ہوٹل تھے، آپ نے دریاؤں کے کنارے ہوٹل بنا دیے ہیں، آپ نے وہاں پہ دریاؤں کے اندر بھی بنے ہوئے تھے، دریا کے اندر بنا دیے ہیں، پھر آپ نے وہاں پہ اوپر چھتیں ڈال دی ہیں، آپ نے ٹیرس بنا دیے ہیں، اس کے علیحدہ چارجز لینا شروع، دریا کے اوپر بنا رہے ہیں. تو یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا وہاں پہ ساری چیزوں کے. آپ چلو وقتی طور پر چند پیسے کچھ منسٹر، کچھ ایم پیز، کچھ ضلع انتظامیہ، ڈی سی ایس کما لیں گے یا جو بھی ہیں، تو جو بہت بڑا اتنا نقصان آتا ہے اس کے بعد آپ کی بدنامی ہوتی ہے، پلس آپ پہ سوالات اٹھتے ہیں، لوگوں کے انسانی جانے ہیں، آپ کی سیاحت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. وہ نقصان بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ ابھی یہی کہتے گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے ہمارے پاس اتنا پیسے، ہم تو سینٹر کو وہ دیں گے، قرضہ دیں گے. وہ بھائی سینٹر کو نہ قرضہ دیں، آپ وہاں پہ کچھ 2-4 ہیلی کاپٹر نہیں کھڑے کر سکتے 3 مہینے کے لیے؟ صرف 3 مہینے کے لیے یار، یہ سیزن ہے آپ کا گرمیوں کا، 3 مہینے میں لوگ پاکستان سے آپ کے فلڈ وارننگ ہے، مونسون کی بارشوں کی وارننگ ہے، اس وقت تو کھڑا کر دیں. سر آپ کچھ نہ کریں. میں سب اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، این ڈی ایم یہاں بیٹھا ہو، اتنا بڑا ایک سفید ہاتھی ہے جس پہ بڑے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدے بیٹھے. اسلام آباد میں آپ نے دفتر بنائے، گاڑیاں، پیسہ، سرکار سب کچھ ہے. آپ 2 ہیلی کاپٹر وہاں پہ کھڑے نہیں کروا سکتے اسی 3 مہینے کے لیے؟ آپ ڈرونز کیے جا چکے، ڈرون کے ذریعے وہاں پہ آپ پی ڈی ایم میں موجود ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، آپ کی وہ بھی موجود ہے، ڈسٹرکٹ انتظام میں موجود ہے، آپ کی وہاں کے پی کے کی اپنی حکومت مجبور. آپ نے 3-4 کام نہیں کر سکتے، 2-4 بڑی کشتیاں وہاں پہ. اچھے تیراک قسم کے لوگ جو ہیں وہ ریکروٹ نہیں کیے جا سکتے. سنا ہے کہ وہاں ریکروٹ کیا گئے ہیں، وہ سارے سفارشی بھرتی ہیں، آپ نے وہ کر لیے ہیں. اور وہ لوگ ریسکیو کرنے گئے تھے اور بغیر ریسکیو کیے وہ واپس چلے گئے. نہ آپ کے پاس وہاں پہ آپ کے سیفٹی، آپ کے جیکٹس ہیں، نہ آپ کے پاس روپس ہیں، نہ آپ کے پاس لوگ ہیں. آپ تو ڈرون ایج میں چلے. آپ کو یاد آتا ہے کہ ایک ٹی وی پہ سیریز آتی تھی بے واچ، دنیا بھر میں ہوتی ہیں، کہ وہاں پہ بیچ کے کنارے لوگ وہ جاتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ ہیلی کاپٹر سروسز بھی رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے وہاں پہ کوسٹل گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں جو ریسکیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جن کے پاس موٹرز بھی ہیں، سب کچھ ہے. ڈرون کے ذریعے سے لائف جیکٹس وہاں تک آپ لائف جیکٹس پہنچا دیتے، روپ پہنچا سکتے ہیں. آپ کے پاس گھنٹے 1.5 گھنٹے کے آپ کے پاس ٹائم تھا. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے گنڈا پور صاحب سے اسلام آباد میں، کہ 2 دن سے آپ اسلام آباد میں لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں کو میں نے کچھ جا کے تمبو دینا ہے. ذرا سٹائل دیکھیں، ذرا روڈنیس، ایروگینس، بے حسی ملاحظہ فرمائے چیف منسٹر کی. آپ کو تو فوری طور پر تمام یا مصروفیات کینسل کر کے آپ کو سوات میں جا کے تمبو لگانے چاہیے تھے خود. آپ بلکہ خود تمبو میں بیٹھتے. جو ابھی بھی ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، ابھی تک بھی 3-4 بچے جو وہ خواتین تھی ان کی باڈیز نہیں ملی. آپ کو تو ریسکیو آپریشن کی خود بیٹھ کے وہاں پہ وہ کرانی چاہیے تھی، اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے تھی. مطلب 2 ہیلی کاپٹر نہیں کھڑے کر سکتے یار آپ. اب وہاں پہ تمام ادارے ہیں، ان اداروں کے صوبائی ہیں، سینٹر ہیں، اور بہت سارے آپ کے سول ملٹری کے ہیں، کہ 2 آپ ہیلی کاپٹر اسی کام کے لیے وہ کر دیں، ان کو یہاں پہ کھڑے رہیں گے 3 مہینے کے، آپ الرٹ پہ رہیں گے. تو یہ تو مطلب اس سے زیادہ بے حسی. اور یہ 12 سال سے حکومت میں ہیں اور ہر سال یہ واقع ہوتے ہیں. ہر سال اللہ کی مرضی کر کے بندے اگر کیا کہتے ہیں بندے مارے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور جواب مانگا جائے تو کہتے ہیں تمبو، ہم نے کوئی تمبو دینے تھے جا کے. مطلب 2 منٹ کی رونق تھی، مطلب تھوڑی سی بندہ اداکاری کر لیتے ہیں، تھوڑا سا منہ تھوڑا سا افسردہ کر لیتے ہیں، وہ بھی انہوں نے میں نے تمبو دینے تھے جا کے. یار اس کے بعد کیا بحث؟ بڑی الارمنگ سے بحث ختم ہو جاتی ہے. تاہم دیکھنے کے سوات اور کے پی کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ جو اس وقت سینیریو چل رہے ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کے مختلف علاقوں میں پھنسے ہونے کی اطلاعات ہیں. ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور آئندہ سال کے لیے کوئی نہ کوئی اہم تشکیل دینا چاہیے. تاہم سوات کے لوگوں کا اور دیگر لوگوں کا سوال کرنا، جواب دہی کرنا ان کا حق ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک مرتبہ پھر صورتحال الارمنگ ہونے جا رہی ہے، جہاں پر اسرائیل جس کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی طاقتوں نے دوبارہ اسرائیل کے اندر خطرناک قسم کے ہتھیار اور مہلک اسلحہ ڈمپ کرنا شروع کر دیا ہے. اسرائیل کے مزید مقاصد بھی ہیں کیا ایران سے متعلق اور مشرق وسطیٰ سے متعلق؟ اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل کو ایران کے خلاف جنگ میں $20 ارب سے زائد کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں کے نتیجے میں جہاں پر اسرائیل کی اہم عمارتوں کو نقصان پہنچا، ان کی پراپرٹیز بری طرح سے متاثر ہوئی، سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے.
ان کی معیشت بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملٹری اخراجات کو مینٹین کرنے کے لیے ایران کے اوپر جب جنگ مسلط کی گئی تو 11 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافی بھی طلب کیے گئے, اور اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 18,000 سے زیادہ اسرائیلی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں ایرانی میزائل حملوں کے خوف کے نتیجے میں. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 30,000 پراپرٹیز کو نقصان پہنچا, جبکہ 40,000 سے زائد ڈیمیج کلیم فائل ہو چکے ہیں. صرف تل ابیب سے 25,000 سے زائد کلیم فائل ہوئے ہیں. تو ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے جہاں پر نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے اندر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہیں پر عالمی طاقتوں نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے ساتھ ایکا کر لیا ہے, اور جرمنی سمیت مختلف ممالک نے اسرائیل کے اندر بھاری اور خطرناک جو اسلحہ ہے وہ پہنچانا دوبارہ شروع کر دیا ہے. اسرائیل سمیت امریکہ, جرمنی اور دیگر عالمی طاقتوں کے پس پردہ عزائم ہے کیا ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتیں ایران کے خلاف صف بندی کر رہی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کاشف علی صاحب, ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. کاشف علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کاشف علی صاحب, اس جنگ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے دنیا کو بڑا سرپرائز دیا اور پہلی مرتبہ اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا. پورا اسرائیلی جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ فیل ہوا, ان کی اہم ترین حساس عمارتیں, ان کی پراپرٹیز, گاڑیاں, بری طرح سے ان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا. الٹیمیٹلی امریکی صدر اس میں ان ہوئے اور انہوں نے کچھ فالس کلیم کرنے کے بعد جنگ بندی تو کروا دی, لیکن اب کچھ اطلاعات ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے اسرائیل کچھ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے. اس کا پس پردے ان کے مقاصد کیا ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور بالخصوص ایران کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ سہیل صاحب. دیکھیں سہیل صاحب, جب 13 جون کو ایران پر جارحیت کا ارتکاب کیا گیا اور ایک جنگ مسلط کی گئی تو عالمی طاقتوں کا, اسرائیل کا اور اس کے بیکر کا جو پس پردہ امریکہ اس کی حمایت کر رہا تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ ابتدائی جو سرپرائز اٹیک 13 جون کو کیری آؤٹ کیا گیا جی, تو اس کے بعد ایران کے اندر ایک ایسا ڈسرپشن پیدا ہوگی, ایک ایسی افراتفری کا عالم پیدا ہوگا کہ وہاں پہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی شہادت کے بعد اور عوام پر حملوں کے بعد سائیکولوجیکل وارفیئر, اکنامک وارفیئر, کائنیٹک جو مینز جو یوز کیے گئے تھے فورسفل, ان کے بعد وہاں پر ریجیم چینج ہوگا اور اس افراتفری کے عالم میں ایران جو ہے, ایران کے اندر ایک پپٹ ریجیم لایا جائے گا جو امریکی اور اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرے گا, اور پھر سیریا کی طرح اور عراق کی طرح وہاں پر جو اہم لوگ ہیں ان کو بھی ان کا قتل عام کیا جائے گا, سائنٹسٹ کا, باقی اہل دانش کا, اور اس کی ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو بھی مکمل ڈسٹروائے کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. یہ وہ اصل پلان تھا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایران نے پہلا جو سرپرائز اٹیک تھا 8 جو گھنٹے تھے اس میں سے ایران اس حملے سے سنبھلنے کے بعد ایران نے بہت ہی فورسفلی جواب دیا. تو اس سے اسرائیل جو اپنے مقاصد تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہوا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح 12 دن کے اندر وہی اسرائیل جو 2 سال میں غزہ میں جنگ بندی نہیں کر رہا, جو لبنان پہ جارحیت کر رہا ہے, جس نے شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اس نے پھر امریکہ کو جنگ بندی پہ اس کی ریکویسٹ کی, اور وال اسٹریٹ جرنل میں وہ باقاعدہ طور پر اس کا رپورٹ ہوا کہ کس طرح قطر کو کہا گیا اور اس کے ذریعے سے پھر یہ ڈیل جو جسے سیز فائر آپ کہہ لیں یا اسرائیل کی طرف سے یک طرفہ حملوں کا روکنے کا جو اعلان کیا گیا. ایران کی تو پوزیشن واضح تھی, ایران نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل اپنی جارحیت بند کرے تو اس پہ جوابی حملے نہیں ہوں گے. آج ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ بھی سامنے آئی کہ جو IAEA کے جو ہیڈز ہیں وہ دوبارہ ایران آنا چاہتے تھے, اس حوالے سے ان کو تو روکا گیا, اور اب ایران نے اپنا ایک نیا طریقہ کار وضع کیا ہے کہ کس طرح ان کو محدود یا مشروط طور کے اوپر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. ایران بھی اس حوالے سے ایک ڈیفرنٹ اپروچ کے اوپر ہمیں گامزن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ تبدیل کرنے کے حوالے سے اسرائیلی عزائم تو بہت پرانے ہیں, اسی سلسلے کے اندر یہ اٹیمپٹ تھی. اور ابھی جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور یہ اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ کچھ اپنے مطالبات منوانے کے لیے دوبارہ پریشر بلڈ کرے گا, اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے. ایران جس نے پہلے بھی اپنے بل بوتے کے اوپر اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا, اور ایران دوبارہ بھی ایک بھرپور تیاری کے ساتھ سامنے آئے گا. لیکن مشرق وسطیٰ کی صورتحال اگین بڑی کرٹیکل ہوگی. اس صورتحال کے اندر اقوام متحدہ عالمی طاقتوں کا رول ہم دیکھ چکے. مسلم ممالک کا کیا کردار ہے کہ دوبارہ اگر اس ٹائپ کی اٹیمپٹ ہوتی ہے جو کہ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ تیاری شروع ہو چکی ہے, جرمنی اور دیگر ممالک اسرائیل کو دوبارہ وہاں پر ویپن اور وہاں پر خطرناک ان کو جو اسلحہ ہے وہ ان کو دوبارہ دے رہے ہیں, وہاں ڈمپ کر رہے ہیں,
تو مسلم ممالک کا کیا رول ہے کہ دوبارہ اس ٹائپ کا فیز آئے تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ کوئی نیا اتحاد بن سکتا ہے ایسے حالات میں؟ دیکھیں سہیل صاحب، آج جو اسرائیل کے وزیر خزانہ ہیں سموٹرچ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اس سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اس خطے میں چاہتا کیا ہے، اور خاص کر جو اسلامی ممالک کی آپ نے بات کی ہے، اسلامی ممالک کے حوالے سے اس کا ویژن کیا ہے، اور وہ اس ریجن کو اور اسلامی ممالک کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور ان اسلامی ممالک سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ تو سموٹرچ نے یہ کہا ہے کہ اس خطے کے ممالک کو جو ہے اب بڑھ کے ابراہیم ایکارڈز اسرائیل کے ساتھ کرنے چاہیے، اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنا چاہیے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی ان پر جو مختلف قسم کے جو معاشی اور دیگر جو اقتصادی ترقی کے جو راستے ہیں اور ٹیکنالوجی کے جو ڈیفرنٹ قسم کے ایوینیوز ہیں، سموٹرچ نے یہ کہا کہ وہ اوپن ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو کیونکہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اس کے جو الائے گروپس تھے، عسکری گروپس، ان کو کمزور کیا گیا ہے، تو یہ موقع ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ جو ابراہیم ایکارڈز ہیں اس کو دوبارہ سے ریڈیو کرے، اور اسی ڈیل آف دا سینچری کے تحت سیریا کو، لیبنان کو اور کچھ اسلامی ممالک ہیں، بڑے اسلامی ممالک، ان کو اس میں شامل کیا جائے، یعنی ریجن کے اندر اسرائیل کو دوسرے لفظوں میں ہیجمان، یا آپ سادہ لفظوں میں کہیں کہ اس خطے کا، اس ریجن کا، جو مشرق وسطیٰ کا چودھری بنا دیا جائے اور سب اس کو تسلیم کریں، اسلامی ممالک بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ لیکن ایران کیونکہ ابھی تک اپنی اس پہ ڈٹا ہوا ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی ریجنل آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایران کو بیک فٹ پہ لے جانا، اس کی ملٹری کیپیبلٹی کو، اس کی بیلسٹک میزائل پاور کو، اس کی جو جوہری ٹیکنالوجی ہے اس کو ختم کرنا، اور خاص کر جو اس کے اس ریجن کے اندر جو الائے گروپس ہیں جیسے حماس ہے، حزب اللہ ہے، یمن میں حوثی ہیں، ان کی ایران کی جو حمایت ہے اس کو ختم کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اسرائیل جو ہے، امریکہ جو ہے وہ دوبارہ اٹیکس کر سکتا ہے۔ تو اسرائیل کی ایک پوری ہسٹری رہی ہے، اسرائیل نے ان جگہوں پہ ریجیم چینج بھی کیے ہیں جن جگہوں پر بالکل ٹھیک۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا، اسی کانٹیکسٹ کے اندر ایک لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا۔ یہ جس پورا آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا، یہ بالکل ایک حقائق ہے جو دنیا بھر کے سامنے ہے اور مسلم ممالک کے بھی سامنے ہے۔ اسرائیل کی اس حالیہ حملے کے نتیجے میں پاکستان سمیت مختلف مسلم ممالک نے ایک بھرپور انداز میں آواز ضرور بلند کی اور ایران کی ہر طرح سے مدد کا اعلان کیا، لیکن وہ بات، یہ مدد سفارتی حد تک رہی، اعلانات کی حد تک رہی۔ اب جو معاملات ایک اور کرٹیکل سٹیج کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک کے پاس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی اور عسکری کوئی پیکٹ ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ کہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی ابھی سے اس معاملے کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے؟ بصورت دیگر تو یہ عالمی طاقتیں مل کر ایک ملک کو ہمیشہ اس کے اوپر پھر اس طرح کے میزائل حملے شروع کرتے ہیں، ان کو ڈیمیج کرتے ہیں، ویک کرتے ہیں، جو ان کی مڈل ایسٹ کے اندر ہم نے پورا ان کی ایک ہسٹری دیکھی، ایک ٹرینڈ دیکھا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں سہیل صاحب، آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی جو OIC کنٹریز ہیں، OIC کا پلیٹ فارم ہے، اس کو نہ صرف ایک سفارتی پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا بلکہ نیٹو کی طرح ایک ایسا ملٹری پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے تھا جس میں اصول یہ ہوتا کہ ایک پر حملہ سب پہ حملہ ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ تو فیوچر میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اسی طرح سفارتی لیول پر تو ایران کی مدد کی جائے گی، لیکن جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایسی کوئی عملی مدد کا امکان نہیں ہے۔ البتہ پاکستان اور ترکی جیسے اسلامی ممالک اپنے لیے اس چیز کو خطرہ سمجھتے ہوئے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں، ایسی سفارتی اقدامات اٹھا سکتے ہیں سعودی عربیہ جیسے بڑے ملک کے ساتھ مل کر، جو امریکہ، اس کے اتحادیوں اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کرے۔ بالکل ٹھیک قاضی صاحب، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان عالم اسلام کے ممالک کو اس وقت مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے، خطرات پہلے سے زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر خطے کے اندر ایک نئے پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ اسرائیل کو دیگر عالمی طاقتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہو چکی ہے۔ تو فیوچر کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ان تمام مسلم ممالک کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا پیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے آنے والے دنوں میں ایسے ممکنات خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔